بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 18۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف ایم راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ دردانہ۔ سمندر سے تیل نکالا جا رہا ہے، سمندر میں معدنیات تلاش کی جا رہی ہیں، اور بھی بہت سے کام ہو رہے ہیں سمندر میں، لیکن یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ابتدائی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم اگر اپنی تحقیق کا انداز بدل دیں اور کچھ اس طرح کام کریں کہ ہمیں سمندر سے ایسی ناقابل یقین چیزیں دریافت ہوں جو بعد میں دنیا کے مسائل کا حل ہو جائیں، تو کیا یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوگا؟ یہ ساری دولت، یہ سارا سب کچھ جو میرے پاس موجود ہے، میرے کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن اگر ہم اپنی مہم جو زندگی کا آغاز اس طرح کریں کہ دنیا بھر کے سمندروں میں جگہ جگہ کام کرتے پھریں اور وہاں سمندر کی گہرائیوں میں تحقیقات کریں اور کچھ ایسی چیزیں دریافت کر لیں جو انسانیت کے لیے کارآمد ہوں، تو کیا یہ ہمارا بیش بہا کارنامہ نہیں ہوگا؟ یقیناً سر، میں سمجھ رہی ہوں، لیکن کیا یہ کام آسان ہوگا؟ اس مشکل کو ہم شعبان کے ذریعے آسان بنا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شعبان ہمیں اس ساری دنیا میں روشن کر دے گا، لیکن چند چیزیں، صرف چند چیزیں ایسی دریافت ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو سر، آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ اس پر دردانہ بہت غور و خوض کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں میرے پاس آمدنی کا جو اوسط ہے وہ اتنا ہے کہ اس سے میں بے شمار کام کر سکتا ہوں، لیکن باقی اشیاء جب میرے پاس بیکار پڑی ہیں اور میں نے انہیں صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے محدود کر رکھا ہے، وہ میرے لیے واقعی بیکار ہیں۔ بہتر ہے کہ ان اشیاء سے جو دولت حاصل ہو اس کے تحت میں ایک ایسی لیبارٹری قائم کروں جس میں سمندروں سے متعلق چیزوں کی تحقیقات کی جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ ہم شعبان کی شخصیت کو تاریکی میں رکھتے ہوئے اپنے اس کام کا آغاز جدید ترین پیمانے پر کریں۔ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں سمندر سے متعلق معلومات حاصل کرنے والے مجھ سے بہترین تعاون کریں گے۔ تو سر، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو اس پر کام شروع کر دیں۔ ہاں دردانہ، میرے خیال میں مجھے اس کا آغاز کر دینا چاہیے۔ تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم شعبان پر بھرپور نگاہ رکھو۔ ہمیں ابھی اس کی زندگی کے چند سال اور درکار ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ چند سال جو اسے ایک مکمل جوان بنا دیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں خود اس کے اپنے ذہن میں تصورات جاگ اٹھیں گے۔ تم اسے دنیا کی اور زبانوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرواؤ۔ اسے دنیا کی کئی زبانیں آنی چاہیے تاکہ اس کے لیے مشکل نہ ہو، اور اس طرف میں اپنے کام کا آغاز کیے دیتا ہوں۔ دردانہ نے گردن ہلا دی تھی۔ اسد شیرازی کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ کس فطرت اور کس طبیعت کا انسان ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو ان فطری راستوں سے ہٹا کر ان دوسرے راستوں کی طرف منتقل کر دیا تھا جو انسانیت کی ضرورت ہوتے ہیں، اور بہرطور ایسے سرپھروں کی بھی کائنات میں کمی نہیں ہوتی۔ دنیا کی مختلف کتابیں جن میں انسانوں سے متعلق انوکھی باتیں درج ہوتی ہیں، ایسے ہی انسانوں کا تذکرہ کرتی ہے جنہوں نے فطرت سے ہٹ کر کام کیے ہوں، ان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہو۔ اسد شیرازی کے ذہن میں یہ بات جم گئی تھی، چنانچہ اس نے ایک انتہائی انوکھی لیبارٹری کی بنیاد ڈالی۔ اس کے لیے اس نے کثیر سرمایہ خرچ کر کے ایک بڑی سی جگہ حاصل کی اور وہاں ایک عمارت کی تعمیر شروع کر دی۔ سمندر کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک باقاعدہ اپنے اپنے ادارے بناتے ہیں، لیکن جو لیب اسد شیرازی تعمیر کروا رہا تھا وہ اپنی طرز کی واحد تھی۔ یہاں سمندر کی گہرائی میں پائی جانے والی اشیاؤں کے بارے میں تحقیقات کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی۔ وہ دھن کا پکا تھا، سرمائی کی کمی نہیں تھی، چنانچہ دنیا بھر سے اسے جو دستیاب ہو سکتا تھا اس کے حصول کے لیے کوشاں ہو گیا، اور یہ عظیم الشان اور انوکھی لیب اپنی تکمیل کے مراحل پر پہنچنے لگی۔ اسد شیرازی نے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے
اپنا نوادر فروخت کروا دیا تھا اور قیمتی ترین اشیاء دنیا کے بے شمار ممالک کے شوقین لوگوں نے حاصل کر لیں۔ اسد شیرازی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دردانہ کے سپرد جو ذمہ داری تھی وہ اسے بحسن و خوبی سر انجام دے رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک انوکھی شخصیت تشکیل کرنے میں مصروف تھا۔ زبانوں کے ماہر اسد شیرازی کی ہدایت پر شعبان کو مختلف زبانوں کی تربیت دے رہے تھے، اور جہاں تک شعبان کا تعلق تھا وہ اپنی ذات میں ہمیشہ ہی انوکھا ثابت ہوا۔ جو ذمہ داری اس کے سپرد کی جاتی ہے اس کی تکمیل میں مشین کی طرح مصروف ہو جاتا۔ ان دنوں وہ خصوصاً جاپانی زبان سیکھ رہا تھا اور اس کی تربیت کنندہ ایک جاپانی خاتون مشل کوشیائی کو تھما دی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اتنا ہونہار شاگرد انہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا جسے کوئی چیز سمجھانے کے بعد سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور دردانہ کے بھی میڈم مشل یائگو سے بہترین تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ وہ دردانہ سے اکثر شعبان کے بارے میں گفتگو کرتی رہتی تھیں۔ یہ نوجوان تم سے کیا تعلق رکھتا ہے مس دردانہ؟ اس نے دردانہ سے سوال کیا، اور دردانہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رشتوں کو نام دینا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے میڈم، بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میرے پاس بہت پہلے آیا تھا اور مجھے اس کی تربیت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ آپ کا کہنا درست ہے مس دردانہ، رشتے صرف خون سے ہی تشکیل نہیں پاتے۔ بعض اوقات انتہائی مضبوط رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں خون کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے والدین کون تھے؟ بس جو تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور میرے پاس اسد شیرازی نے اسے اولاد کی طرح پرورش کیا ہے۔ شعبان اپنے آپ میں گم انسان تھا۔ کبھی کبھی وہ بہت شگفتہ گفتگو بھی کر لیتا تھا، لیکن ایسے لمحات بہت کم ہوتے تھے۔ ایک دن اس نے یائگو سے کہا، آپ کا تعلق جاپان سے ہے میڈم؟ ہاں، کیوں؟ جاپان کیسی جگہ ہے؟ ایک ایسے شخص سے تم اس کے وطن کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو وطن سے دور ہے، اور دور رہ کر تو محبت اور شدید ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی میرا جاپان بے مثال ہے۔ اگر میں آپ کا وطن دیکھنا چاہوں تو تمہارے لیے بھلا کیا مشکل ہے مسٹر شعبان؟ میرا خیال ہے کہ اگر تم اس کا اظہار مسٹر اسد شیرازی سے کرو تو وہ تمہاری اس خواہش کی تکمیل فوراً کر دیں گے۔ میں دنیا کے دوسرے ممالک بھی دیکھنا چاہتا ہوں، شعبان نے کہا۔ یقیناً تمہیں دیکھنا چاہیے، میڈم یائگو نے جواب دیا۔ آپ جو کچھ مجھے سکھا رہی ہیں اس کی تکمیل میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ مزید 1 ماہ مجھے درکار ہوگا۔ تم میری زبان اتنی خوبصورتی سے بول لیتے ہو کہ تم پر اہل زبان ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ مجھے جو کچھ سکھایا جاتا ہے میڈم، میں اس میں صرف سکھانے والے کی زبان پر غور نہیں کرتا، بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کرتا ہوں، تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ کون سا جملہ کس تاثر کے تحت بولا جاتا ہے۔ تمہاری بے مثال ذہانت کا تو میں دل سے اعتراف کر چکی ہوں۔ تمہاری تربیت مکمل ہو جانے کے بعد میں واپس جاپان چلی جاؤں گی۔ شکریہ میڈم، شعبان نے جاپانی زبان میں کہا، اور میڈم یائگو نے گردن خم کر دی۔ زندگی کے معمولات یوں ہی چل رہے تھے اور اسد شیرازی اپنے کام کی تکمیل میں مصروف رہا۔ اس کی جد و جہد حکومت کی نگاہوں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اور اس سلسلے میں وہ جو کام کر رہا ہوتا تھا کسی طور پر اخباری نمائندوں کو بھی اطلاع مل گئی، اور انہوں نے اسد شیرازی پر حملہ کر دیا اور اس سے اس انوکھی لیب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے جو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر تعمیر ہو رہی تھی اور جس پر بے پناہ سرمایہ صرف کیا جا رہا تھا۔ اسد شیرازی نے ان سے معذرت کرنا چاہی تو اخباری نمائندوں نے اسے مجبور کر دیا کہ کم از کم اپنے اس کام کی تھوڑی بہت تفصیلات تو انہیں بتائی۔ تب اسد شیرازی ایک گہری سانس لے کر بولا، دوستوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے ذہن کا فطور سمجھا جائے، بس ایک تصور آیا تھا ذہن میں اور اس کی تکمیل کے لیے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ میری زندگی کی داستان تو بہت طویل ہے، مختصر تمہیں اس بارے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک ایسے راستے پر چلانے کی کوشش کی
جس کے عام لوگ رسیاں نہیں ہوتے، اسے میرا شوق سمجھ لیا جائے یا میری ذہنی روح۔ میں نے مہم جوئی کا راستہ منتخب کیا۔ والدین کے ترکے میں سے بھی بہت کچھ مل چکا تھا، حالانکہ ایک مہم جو زندگی کا مالک ہونے کے بعد کاروباری مسائل پر ذرا کم ہی توجہ دی جا سکتی تھی، لیکن میں نے دونوں کام ایک ساتھ ہی کیے اور انہیں قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے مہم جویانہ زندگی میں بہت سے تجربات بھی کیے جن کا مجھے خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں ایک بار سمندر کی دنیا کا خیال آیا۔ میں نے یہ سوچا کہ سمندری دنیا کا تہائی حصہ ہے۔ ہم خشکی کے رہنے والے بے شک سمندر کی دنیا سے تھوڑا بہت واقف ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنی دنیا کو مکمل طور پر سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تو ایک نئی دنیا کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ قدرت کا نظام کسی جگہ کسی طور پر کمزور نہیں ہوتا۔ ہم اگر قدرت کے کارناموں کا تھوڑا بہت بھی تجزیہ کرتے ہیں تو ایسے انوکھے انکشافات ہوتے ہیں، بعض اوقات عقل و فہم سے ہٹ جاتے ہیں۔ انسان، جانور، نباتات، معدنیات اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک چیز پر نظر دوڑاؤ اور اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہو تو عمر کی کمی کا احساس ہونے لگے، لیکن وہاں ہر شے کی تکمیل موجود ہے۔ میں نے سوچا کہ انسان اس دنیا میں ترقی پانے کے بعد جہاں تعمیری کاموں کی جانب متوجہ ہوا، وہاں اس کے ذہن میں تخریب نے بھی جنم لیا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ تخریب کاری پر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ ایٹم بم تیار کیا گیا، ہائیڈروجن، کیمیاوی ہتھیار اور ایسی گیسز جو انسانیت کو فنا کرنے کے لیے بہت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں، جبکہ دوسری سمت بھوک، بے روزگاری، بیماریاں اس سے کہیں زیادہ وسعت اختیار کر گئیں۔ اگر ہماری یہ تجربات زیادہ سے زیادہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں تو کیا اس دنیا میں ایک نمایاں تغیر نمودار نہ ہوتا؟ یقینی طور پر ایٹم بم اور ستاروں پر جو تجربات کیے گئے ہیں ان پر اتنا کثیر سرمایہ صرف ہوا ہے کہ اگر اس سرمایہ کا 1/4 حصہ بھی اس بات پر صرف کر دیا جاتا کہ بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں یا کھیتیاں کس طرح زیادہ سے زیادہ اگائی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو 1000 بار کی جا چکی ہے، میں اس میں طوالت نہیں اختیار کروں گا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سمندر کی مخلوق ہوا میں بھی زندہ رہتی ہے، اور یقینی طور پر سمندر کی وسعتوں کے لحاظ سے وہاں جانداروں کی تعداد زمین کی مخلوق سے کہیں زیادہ ہوگی۔ بڑی بڑی مچھلیاں جن میں وھیل، شارک اور ایسی بے شمار مچھلیاں ہمارے علم میں ہیں، سمندر میں زندہ رہتی ہیں۔ اور وھیل کی عمر کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ شاید کائنات میں سب سے زیادہ عجیب جانور ہے۔ اسی طرح آکٹوپس اور لاتعداد ایسے جانور جن کے ناموں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، سمندر کی دنیا میں موجود ہیں اور صدیوں سے جی رہے ہیں۔ وہاں بھی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا اثر نہیں آیا کہ جسے ہم کوئی نام دے سکیں۔ یقینی طور پر سمندر میں بھی یہی تمام مسائل موجود ہوں گے، اور اس مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے ان مسائل سے نمٹنا پڑتا ہوگا۔ میرے ذہن میں یہ تصور آیا تھا کہ سمندر میں ہم تیل تلاش کرتے ہیں، معدنیات تلاش کرتے ہیں، لیکن سمندر میں اشیاء کیوں نہیں تلاش کرتے جو خشکی پر رہنے والوں کی بھلائی کے لیے استعمال کی جا سکیں؟ یہ لیبارٹری میں اس مقصد کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ اس میں سمندری تحقیقات ہوں اور سمندر کی تہ میں پائی جانے والی اشیاء کا تجزیہ کر کے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ان سے انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ اخباری نمائندوں نے اسد شیرازی کی اس بات کو بے حد سراہا اور پوچھا، سمندر میں اشیاء کے حصول کے لیے بھی تو آپ کو تیاریاں کرنا ہوگی، ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر اس لیب کی تکمیل کے بعد میں ایسے لوگوں کو دعوت دوں گا جو اس سلسلے میں کام کرنا چاہتے ہوں۔ انہیں بہتر ذرائع فراہم کیے جائیں گے اور انہیں ذریعہ معاش بھی فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ تحقیقاتی کام کرتے ہوئے کسی قسم کی بدحالی کا شکار نہ ہوں۔ کیا اس سلسلے میں آپ بیرونی دنیا سے بھی مدد لیں گے؟ اگر یہ لیب کام شروع کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے موقف سے متاثر لوگ اس کی جانب ضرور متوجہ ہوں گے اور اس کے لیے
اپنی خدمات مالی طور پر بھی پیش کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو میرے جس قدر وسائل ہیں انہی سے کام لوں گا۔ اسد شیرازی کے اس بیان کو اخباروں میں نمایاں سرخی کے ساتھ شائع کیا گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور دنیا کے بیشتر ممالک سے اسے امداد کی یقین دہانی کرائی گئی، اور بہت سے لوگوں کے ذاتی خطوط بھی اسے موصول ہوئے۔ اسد شیرازی اپنی اس چھوٹی سی کوشش کے جواب میں اتنا سارا تعاون پا کر بہت زیادہ مسرور ہوا تھا۔ دردانہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اسد شیرازی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے۔ جب اس نے اخبارات میں تفصیلات پڑھیں تو اس نے اسد شیرازی کو ٹیلی فون کیا۔ اسد شیرازی نے کہا، سوری دردانہ، در حقیقت میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، بس یوں سمجھو کہ مجھے گھیر لیا گیا تھا۔ جب اخباری نمائندوں نے مجھ سے چپتے ہوئے سوالات کیے تو میں اپنے آپ کو نہ روک سکا۔ کیا تم میری اس کارروائی سے متفق نہیں ہو؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں دراصل یہ سوچ رہی تھی کہ تم ایسا کرو دردانہ، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، وہیں تم سے تفصیلی گفتگو ہوگی، اسد شیرازی نے کہا، اور دردانہ نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اسد کچھ دیر کے بعد ہی دردانہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ رسمی گفتگو ہوئی اور شعبان کی خیریت معلوم کی گئی۔ اس کے بعد اسد شیرازی نے دردانہ سے کہا، دراصل دردانہ، جس کام کا آغاز میں نے کیا ہے اس کی طرف دوسرے لوگوں کو اور خاص طور پر پریس کو تو متوجہ ہونا ہی تھا۔ پریس کے نمائندے بغیر کسی پروگرام کے مجھ تک پہنچ گئے تھے، اور جب انہوں نے ایسے چپتے ہوئے سوالات کیے کہ جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ان کے ذہنوں میں میری اس کاوش کے بارے میں کچھ مشکوک شبہات ہیں، تو پھر میں نے ساری تفصیلات بتا دیں۔ وہ بہت متاثر ہوئے۔ بہرطور دردانہ، میں نے شعبان کو پس منظر میں رکھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے دردانہ کہ میں نے زندگی کے ڈھب کو کسی قدر بدلا ہے۔ دنیا ایک مخصوص انداز میں زندگی گزارنے کی عادی ہوتی ہے، اس میں وہی لگے بندے اصول ہوتے ہیں۔ اس لیب کا تصور ذہن میں آنے کے بعد میرے دل کو ایک سکون ضرور ہوا ہے۔ زندگی میں ایک طلب تھی اور ایک ایسی پیاس تھی جسے میں خود بھی الفاظ نہیں دے سکتا تھا، اور اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری یہ پیاس بجھ گئی ہو اور میں کچھ پانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ دراصل دردانہ، اس سلسلے میں تم میری ابتدائی اور آخری معاون ہو۔ تمہاری مدد سے میں اپنا یہ کام جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر شرف کا واقعہ میں بھولا نہیں ہوں۔ تعمیری تقریبی ذہن رکھنے والے شعبان کو اپنی ملکیت بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن شعبان ہمارے لیے بھی جس قدر اہم ہے اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ وہ اپنی عمر کی صحیح منزل میں آ جائے، اس کے بعد میں اس کے ساتھ ایک سمندری سفر کروں گا۔ اس کے لیے میں ابھی سے پلاننگ کر رہا ہوں۔ یہ سمندری سفر ایسے نامعلوم علاقوں کی جانب ہوگا جو عام انسانی آنکھوں سے محفوظ ہیں۔ ادھر کے سمندر خطرناک قرار دیے گئے ہیں، اور میں انہی خطرناک سمندروں کو کھنگالنا چاہتا ہوں۔ اس دوران میری یہ لیب مکمل ہو جائے گی، اور اس میں ایسے ایسے ٹیکنیشینز پہنچ جائیں گے جو میرے اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں ان سب کے لیے ایک طریقہ کار ترتیب دوں گا تاکہ یہ اپنا کام بخوبی جاری رکھ سکیں، اور اس کے بعد ہم شعبان کی انوکھی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سمندر میں جانے والے غوطہ خور بے شمار وسائل کے ساتھ سمندر تک جاتے ہیں، لیکن وہ محدود ہوتے ہیں، جبکہ ایک ایسا شخص ہمارے پاس موجود ہے جو سمندر میں لامحدود ہوتا ہے اور زیادہ انوکھے طریقوں سے کام کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم شعبان کو آزمائیں گے، اور اس کے لیے ایک وسیع منصوبہ میرے ذہن میں موجود ہے، اور کام صرف اتنا ہے کہ اس وقت تک شعبان کو دنیا کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا ہے جب تک کہ وہ ہمارے اس مقصد کی تکمیل نہ کر دے، ورنہ اس کے لیے بہت سے لوگ لاگو ہو جائیں گے۔ میں سمجھتی ہوں جناب۔ اچھا یہ بتاؤ، میرے اس منصوبے سے تم غیر مطمئن تو نہیں ہو؟ ہرگز نہیں۔ دراصل اس سے پہلے صرف ایک انوکھی شخصیت کی حیثیت سے شعبان کو پروان چڑھا رہے تھے، اور شاید اسی لیے ہم اپنے ساتھ بھی لائے تھے، لیکن آپ نے جس کام کا آغاز کیا ہے وہ تو ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم دنیا والوں کو کچھ دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس طرح سر یہ بات ناممکن نہیں کہ ہمارے نام زندہ جاوید ہوں۔ اوہ،
یہ میری آرزو ہے دردانہ۔ آپ کی اس آرزو کی تکمیل کے لیے میں بھی اپنی اس زندگی کو وقف کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ میں آپ کے برابر کبھی مقام نہ طلب کروں گی، لیکن کم از کم میرا ضمیر یہ سوچ کر مطمئن رہے گا کہ دنیا کی بھلائی کے لیے ایک شخص نے جس کام کا آغاز کیا میں اس کی معاون کار رہی۔ اسد شیرازی نے دردانہ کو دیکھا اور پھر متاثر کن لہجے میں دردانہ سے بولا، نہیں دردانہ، اس میں تمہارا بھی اتنا ہی مقام ہے جتنا کہ میرا اپنا۔ خیر چھوڑو اب ان جذباتی باتوں کو، تمہاری الجھن تو دور ہو گئی ہوگی۔ ہاں جناب، دراصل میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس پبلسٹی سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں پہنچے گا، بلکہ اس سلسلے میں دوسری دنیاؤں کا تعاون حاصل ہوگا، اور میں اس کام کا آغاز کر کے اپنے آپ کو بے حد مسرور محسوس کرتا ہوں۔ یقیناً یہ خوشی کی بات ہے۔ بس تم سے ایک درخواست تھی، شعبان کو دنیا کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا۔ وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہی جانا پہچانا جائے۔ ہم نے اسے ابھی تک بہت زیادہ حفاظت میں رکھا ہے، لیکن عمر کے لحاظ سے اور پھر اپنی جسامت اور ذہنی نشو و کے لحاظ سے اب ضرورت پیش آئے گی کہ اسے دنیا سے بھی روشناس کرایا جائے، ورنہ وہ ایک عجوبہ بن کر رہ جائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ تم نے اب تک اسے اس سے محروم رکھا ہے، لیکن باہر کی دنیا بہت وسیع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران جب کہ میں اپنا کام مکمل کر لوں، تم اسے دنیا کے بارے میں کچھ اور بتا دو۔ اس کا طریقہ کار تمہیں ہی دریافت کرنا ہوگا۔ تب تو ایک بہت اچھی بات ہو گئی جناب، دردانہ نے کہا۔ وہ کیا؟ مس مشیل یائیگو سے گفتگو کرنے کے بعد شعبان کے دل میں دنیا دیکھنے کی خواہش بیدار ہوئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ یائیگو کے ساتھ جاپان جائے اور جاپان کی سیر کرے۔ اوہ، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے۔ اس دوران جب کہ میں یہاں مصروف ہوں تم اسے جاپان کی سیر کروا دو۔ کیا وہ تنہا یائیگو کے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ اس سلسلے میں اس نے کوئی بات نہیں کی۔ میرا خیال ہے یائیگو ایک نفیس خاتون ہے، وہ خود بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانا پسند کریں گی۔ تمہارے بغیر تو میں اسے کہیں بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تاہم اگر وہ یہ چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم تیاریاں کر لو اور اس کے بعد جاپان روانہ ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے میں یائیگو سے گفتگو کیے لیتا ہوں۔ شعبان یائیگو کے ساتھ ہی مصروف گفتگو تھا جب دردانہ نے اسے اسد شیرازی کی طلبی کا پیغام دیا۔ دونوں ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ یائیگو نے اسد شیرازی کو سلام کیا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ شعبان جاپان جانا چاہتا ہے۔ ہاں انکل، اگر آپ اجازت دیں تو میں میڈم اور آنٹی کے ساتھ جاپان کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ یائیگو کے بجائے شعبان نے براہ راست ان سے کہا، اور اسد شیرازی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں نہیں بیٹے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تم نے مجھ سے پہلی فرمائش کی ہے۔ میڈم پر مجھے مکمل اعتماد ہے اور دردانہ تمہاری بہترین نگران ہے، پھر مجھے بھلا تمہارے جاپان جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ دردانہ سے مخاطب ہوئے۔ ہمارے شعبان کو دنیا دکھاؤ، اسے اس کی پسند کے تمام ممالک کی سیر کراؤ۔ شعبان، تم دنیا کے جس ملک میں بھی جانا چاہتے ہو میں تمہارے لیے اس کا بندوبست کر دوں گا اور تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اوہ ونڈرفل آنٹی، ونڈرفل انکل، ہم تینوں جاپان کی سیر کریں گے۔ میڈم، آپ ہمیں جاپان کے ہر گوشے سے روشناس کروائیں، شعبان نے پرمسرت لہجے میں کہا، اور اسد شیرازی مسکرانے لگا۔ پھر اس نے دردانہ سے کہا، تم تمام تیاریاں کر لو۔ جناب، روانگی کے لیے میں سب تیاریاں کر لوں گی۔ جاپان جا کر میڈم ہماری رہنما ہوں گی۔ ویسے جہاں تک میڈم کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتی ہیں شعبان کو جاپانی زبان سکھانے کے سلسلے میں وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہیں، تاہم ابھی ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ سارے کام میڈم کی خواہش کے مطابق ہونے چاہیے۔ میری مدد جس سلسلے میں بھی درپیش ہو میں اس کے لیے موجود ہوں، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر مجھے میرے مقصد کی تکمیل میں لگا رہنے دو۔ آپ بالکل مطمئن رہیں سر۔ اس کے بعد دردانہ اسے رخصت کرنے کار تک آئی۔
آخری ہدایت تمہیں یہ کرنا چاہتا ہوں دردانہ کہ شعبان کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں معلوم ہیں وہ صرف مجھ تک اور تم تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ شعبان کے بارے میں کہیں بھی کوئی انکشاف خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں مسٹر شیرازی، دردانہ نے کہا، اور اس کے بعد اسد شیرازی وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی مصروفیات میں لگ گیا اور دردانہ اس سلسلے میں بقیہ کارروائیاں کرنے لگی۔ اسد شیرازی کو اپنے اس مقصد سے عشق سا ہو گیا تھا۔ حالانکہ مختلف طبیعت کا مالک تھا، لیکن اب اس نے اپنی ذہنی کیفیات کا رخ بدل دیا تھا اور اپنی تمام تر توجہ اس لیب کی تکمیل میں صرف کر دی تھی۔